میں اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا۔ وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون۔ دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں۔ اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا، اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے، اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے، سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے، استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے، اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہتوں کو نصیب نہ ہوا۔ ابو زمع بلوی تیونس کیروان میں قبر میں گیا ہوں۔ ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال منڈائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمع نے۔ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہے، بال بھی وہیں دفن۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، وہیں بال بھی دفن۔ خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہے، رویفہ انصاری لیبیا میں ہے، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہے، عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہے، اسد بن فرات یہ سسلی صقلیہ میں ہے، قسم بن عباس سمرقند میں ہے، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں ہے، سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا، خزدار کلات یہ سب سجستان کا حصہ تھا۔ عبد الرحمن بن سمرہ سجستان میں قبر بنی ہے۔ فضل بن عباس ملک شام، ابو دردہ ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمرو بن عاص مصر، یوں 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 قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا۔ خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو دردہ دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن صامت اردن، زرار بن ازور اردن۔ ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں، چند قبریں ہیں باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں، گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے۔ یوں گھروں سے نکلے، جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ 92 ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جنوبی ہند جتنا ساحلی بیلٹ ہے، گجرات کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ، مالدیپ کا علاقہ، یہ کاٹھیا واڑ کا علاقہ، یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں، سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے ہوئے بھی ہیں۔ ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے، لیکن پہلی صدی کا تاجر
اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا دیا۔ انڈونیشیا سورا تاجروں سے فتح ہوا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ 92 ہجری میں یہاں اسلام آیا، میرا ضلع ملتان تھا، اور کئی صدیاں سانگڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ جو اب مٹ چکا ہے، ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھنڈر ہے، باقی وہ ختم ہو چکا ہے۔ کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ ڈیلٹا بناتی ہوئی یہاں سے گزرتی تھی اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے۔ بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ، سندھ میں اسلام پہلے آیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی، سلطنت قائم نے کی۔ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی، اور قطب الدین ایبک یہیں ہمارے لاہور میں، جب میں لاہور پڑھتا تھا نارکلی بازار ہوتا تھا، وہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے، تو وہاں میں دیکھتا تھا، چونکہ میں تاریخ کا طالب علم بہت بچپن سے ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا۔ ضیاء الحق نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان۔ اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے 2 داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں۔ تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھے، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا، تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ اور جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا، اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ، تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا، کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا، اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے، لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان